اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کا مختصر الفاظ میں خلاصہ یہ ہے کہ بحیثیت مسلمان ہم سب پر فرض ہے، واجب ہے امام کائنات سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرنا اور آپ سے محبت کرنا فرض ہے۔ اس کے بغیر جنت میں داخلہ ناممکن ہے۔ کوئی بھی شخص جنت میں تب تک نہیں جا سکتا جب تک آخری پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے گا، بھلے وہ سابقہ کتابوں کو مانتا ہو، تورات کو مانتا ہو، انجیل کو مانتا ہو، زبور کو مانتا ہو، سابقہ نبیوں کو مانتا ہو، لیکن آخری نبی کو نہ مانتا ہو تو وہ شخص جنت میں نہیں جا سکتا۔ نبی سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی بات مانی جائے۔ جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے اس کی بات مانی جاتی ہے، اور اگر بات نہ مانی جائے اور دعوے کیے جائیں جی مجھے بڑی محبت ہے، تو جھوٹا ہے وہ شخص، جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے۔ اگر ہمارا چہرہ ہی اللہ کے رسول کی جیسا نہیں ہے، ہمارے چہرے پر سنت نہیں ہے، اور ہمارے عمل میں، ہمارے لباس میں، ہمارے رہن سہن میں، ہمارے معاملات میں اللہ کے رسول کا طریقہ نہیں ہے، تو جھوٹے ہیں، ہم دھوکہ دے رہے ہیں اپنے آپ کو بھی اور دین کو بھی، اللہ کو بھی، اس کے رسول کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس نہج پر اپنی تربیت کریں، اس انداز میں اپنے آپ کو ڈھالیں جس طرح صحابہ کرام نے ڈھالا۔ میں نے آپ کے سامنے مثالیں رکھی ہیں۔ صحابہ کرام حکم رسول کے سامنے ہمیشہ گردن جھکایا کرتے تھے، کبھی جھگڑا نہیں کرتے تھے، کوئی لیت لال نہیں، کوئی چونچ ناکے نہیں، یہ ہے وہ ہے، کوئی ہیل نہیں، کوئی ہیلا نہیں، کوئی بہانہ نہیں، کوئی حجت نہیں، بس اللہ کا حکم، اس کے رسول کا حکم، اور سارے جھگڑے ختم۔ یہ طریقہ تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا، اور ہمیں اللہ اس طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، عظمت، شان و شوکت، جاہ و حشمت، سب کچھ اللہ مالک الملک کے لیے لائق ہے، جو اکیلا اس پوری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ وہی ذات اس لائق ہے کہ انسان اپنی پیشانی کو صرف اسی کے آگے جھکائے، اسی کے لیے رکوع کرے، اسی کے لیے سجدہ کرے، اور اسی کے نام کی نظر و نیاز بانٹے۔ اس کے بعد لا تعداد ان گنت بے شمار درود و سلام نازل ہوں امام الانبیاء والمرسلین، سید الانبیاء والمرسلین، امامنا الاعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہیں اللہ رب العزت نے اپنا آخری نبی اور رسول بنایا، اور ان کی امامت، نبوت اور رسالت کو تا قیامت جاری اور ساری فرمایا، جن پر ایمان لانا فرض ہے، جن سے محبت کرنا فرض ہے، جن کی بات ماننا فرض ہے، اور ان کی سنت پر عمل ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کی اطاعت کی مکمل توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد بے حساب درجات بلند ہوں ان عظیم اور مقدس ہستیوں کے، جنہیں اللہ رب العزت نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی اور ساتھی بنایا، جنہوں نے براہ راست آفتاب رسالت سے دین محمدی سیکھا، سمجھا، اور پھر اس پر عمل کیا، اور پھر اسے غالب کرنے کے لیے پوری دنیا میں نکل کھڑے ہوئے۔ اور یقیناً اگر آج ہم مسلمان ہیں تو یہ ان عظیم ہستیوں کی محنتوں کا صلہ ہے۔ اللہ رب العزت کروٹ کروٹ ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنائے، اور ہم سب کو ان عظیم ہستیوں کے
نقش قدم پر چلنے کی بھرپور توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین، قابل صد احترام بزرگوں، انتہائی قابل قدر معززات ماؤں بہنوں اور پیارے پیارے بچوں، آپ کے سامنے کلام اللہ سے آیت تلاوت کی ہے۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور ان کی پیروی کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس عظیم عمل پر عمل کرنے کے نتیجے میں کچھ برکات کے نازل ہونے کا تذکرہ فرمایا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ معزز سامعین، نبی پر ایمان لانا فرض ہے اور اس کی اطاعت کرنا بھی فرض ہے، لیکن یہ اطاعت بغیر محبت کے ہو نہیں سکتی۔ اس دل میں جتنی زیادہ محبت اللہ سے ہوگی، اس کے رسول سے ہوگی، اللہ کی کلام سے ہوگی، نبی کی سنت سے ہوگی، اتنی زیادہ اطاعت اور فرما برداری میں انسان آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ محبت کے مختلف درجات ہیں۔ ایک محبت ہمیں اپنے والدین سے ہوتی ہے، ایک والدین کو اپنی اولاد سے ہوتی ہے، ایک استاذ کو اپنے شاگرد سے محبت ہوتی ہے، اور شاگرد کو بھی اپنے استاد سے ہوتی ہے۔ ایک امتی کی محبت نبی سے ہوتی ہے۔ ساری محبتیں الگ ہیں، اپنی اپنی جگہ پر اپنا اپنا مقام رکھتی ہیں، لیکن جو ایک امتی کی نبی سے محبت ہوتی ہے، اس کا مقام سب سے اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، بلند ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے آج ہم انشاءاللہ آپ کو چند مثالیں دیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صحابہ کرام محبت کرتے تھے اور انتہا درجے کی کرتے تھے۔ اس کی میں دو مثالیں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمرہ کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ حدیبیہ کے مقام پر مکہ والوں نے روک دیا اور کہا کہ آپ لوگ عمرہ کے لیے نہیں جا سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان ابن عفان کو بات کرنے کے لیے بطور ایلچی بھیجا۔ انہوں نے سیدنا عثمان کو چھپا لیا اور مشہور کر دیا کہ ہم نے انہیں شہید کر دیا۔ اس موقع پر پھر نبی علیہ السلام نے ان 1400 صحابہ سے جو عمرہ کے لیے جا رہے تھے، بالکل نہتے تھے، موت پر بیعت لی، کہا شہید ہو جائیں گے، سیدنا عثمان کا بدلہ لیں گے۔ یہ سارا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ اس موقع پر ایک خاص منظر ہے، محبت صحابہ نبی کے ساتھ، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ کافروں کی طرف سے اس وقت عروہ ثقفی بات کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے، تو ادھر نماز کا ٹائم ہو گیا۔ نبی علیہ السلام وضو فرما رہے جب وہ آئے، عروہ ثقفی جب آئے تو نبی علیہ السلام نماز کے لیے تیاری فرما رہے۔ آپ وضو فرما رہے تھے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آپ کے وضو والے پانی کے نیچے ہاتھ کر رہے، پانی زمین پہ نہیں گرنے دے رہے۔ 1400 صحابہ تھے، لائن لگا رکھی تھی، پانی نیچے نہیں گرنے دیا، وضو والا پانی۔ عروہ ثقفی دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ صحابہ کرام میں سے جس کو وہ پانی ڈائریکٹ مل گیا وہ تو بڑا خوش نصیب ٹھہرا، اس نے وہ پانی اپنے ہاتھوں پہ مل کے اپنے چہرے پہ مل لیا۔ جس صحابی کو وہ پانی ڈائریکٹ نہیں ملا، اس نے اپنے ساتھی کے گیلے ہاتھوں پہ ہاتھ مار لیا اور اس نے بھی ہاتھوں کو ملا اور چہرے پہ مل لیا۔ اللہ اکبر! یہ منظر اس آسمان نے دیکھا، اس زمین نے دیکھا، 1400 صحابہ نے دیکھا عملی طور پر۔ عروہ ثقفی جو ایک کافر تھا اس نے دیکھا اور وہ انتہا درجے کا متاثر ہوا۔ جب وہ واپس گیا تو اس نے بتایا، لقد وفدت علی القیصر وکسری وملوک، میں نے دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے ہاں
سفارتکاری کی ہے، میں کیسر کے ہاں بھی گیا، میں کسرا کے ہاں بھی گیا، جو اس دور کی سب سے بڑی سپر طاقتیں تھیں، لیکن میں نے کسی بادشاہ سے اس کی رعایا کو اتنی محبت کرتے ہوئے نہیں دیکھا جو میں نے اصحاب محمد کو محمد کے ساتھ محبت کرتے ہوئے دیکھا۔ پھر وہ نقشہ کھینچتا ہے، میں نے کیا دیکھا؟ کہتا ہے اذا تکلم خضعوا، جب محمد علیہ السلام بات کرتے ہیں تو صحابہ گردنیں جھکا کر ہمتن سرگوش ہو جاتے، پوری توجہ سے، پورے اہتمام سے بات سنتے ہیں، اور آنکھ بھر کر ان کے روب اور دبدبے کی وجہ سے ان کے چہرے پر بھی نہیں دیکھ سکتے، اور جب وہ حکم کرتے ہیں ابتدروا، پلک جھپکتے اس پر عمل ہو جاتا ہے۔ کیا بات! یہ کافر کہہ رہا ہے کن کے بارے میں؟ میرے نبی کے صحابہ کے بارے میں۔ ہاں جی، جادو وہ جو سر چڑھ بولے، گواہی وہ جو دشمن دے۔ کہتا ہے جب آپ بات کرتے ہیں نبی علیہ السلام تو صحابہ کرام گردنیں جھکا کر مکمل توجہ سے سنتے ہیں، جب آپ حکم کرتے ہیں فوراً بجا لاتے ہیں، اور نظر بھر کر آپ کے روب اور دبدبے کی وجہ سے صحابہ آپ کو دیکھ نہیں پاتے تھے۔ اس طرح اور اس نے ڈھیر ساری باتیں کی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کی نبوت والی 23 سال اور 4 ماہ کی مکمل نبوت والی زندگی میں یہ صرف واحد واقعہ ہے۔ اس سے پہلے بھی اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اس کے بعد بھی اس طرح کا ثبوت نہیں ہے، حالانکہ نبی علیہ السلام روزانہ وضو فرماتے تھے۔ بات سمجھ رہے؟ روزانہ وضو فرماتے تھے، روزانہ نمازیں پڑھتے تھے، دن میں 5 نمازیں تو ہر صورت پڑھنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو تہجد بھی پڑھتے تھے۔ تو یہ واقعہ دوبارہ نہیں ہوا۔ بے شک یہ محبت کا انتہائی مقام ہے، لیکن شریعت میں معیار نہیں۔ ایک واقعہ آپ کو اور سناتا ہوں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے اور بارش ہو گئی۔ سیدنا عباس کا گھر مسجد سے متصل تھا، اور بھی بہت سے صحابہ کے گھر تھے۔ باب السلام سے داخل ہو نا مسجد نبوی میں، تو بائیں جانب جو ہے ایک کھڑکی ہے جس کے اوپر لکھا ہوا ہے خوخۃ ابی بکر، سیدنا ابوبکر صدیق کے گھر کی کھڑکی ہے، یعنی اتنے اس جگہ پر ہاں جی گھر تھے صحابہ کرام کے مسجد کے ارد گرد۔ تو سیدنا عباس کا گھر بھی متصل تھا۔ بارش ہوئی تو ان کی گھر کا جو چھت کا پانی تھا وہ پرنالے کے ذریعے مسجد میں گرنے لگ گیا۔ سیدنا عمر بن خطاب بیٹھے دیکھ رہے، وہی حکم فرما دیا کہ جب بارش رکے تو اس پرنالے کو گلی میں لگایا جائے۔ حکم دے کے چلے گئے، فوجیوں نے پرنالہ اکھاڑا اور گلی میں لگا دیا۔ سیدنا عباس گھر میں نہیں تھے، یہ نبی علیہ السلام کے چچا ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس چچا سے بڑی محبت تھی۔ جب وہ گھر تشریف لائے تو گھر والوں نے بتایا کہ آج امیر المومنین کے حکم پر یہ کام ہو چکا ہے، تو وہ گھر میں بیٹھنے کی بجائے سیدھے امیر المومنین کی طرف چلے گئے، اور جا کر انہوں نے کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں کہ آپ نے میری اجازت کے بغیر کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، ہاں جی کوئی بات نہیں کی۔ بات کی تو کیا کی، سمجھیے، غور کیجئے۔ کہتے ہیں امیر المومنین کیا آپ جانتے ہیں یہ پرنالہ کس نے لگوایا تھا؟ یہ سوال کیا جائے تو سیدنا عمر کہتے ہیں میں نہیں جانتا۔ فرمایا میں بتائے دیتا ہوں، یہ پرنالہ نبی علیہ السلام کے حکم پر لگایا گیا تھا، اور صرف آپ نے حکم نہیں دیا تھا بلکہ یہاں دیوار کے ساتھ نبی علیہ السلام دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوئے، میں نے نبی پاک کے کندھوں پر چڑھ کے لگایا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو جب یہ سنا تو عمر ابن خطاب نے دوسری بات کہنے لگے پھر تو مجھ سے غلطی ہوگی، پھر اب اس غلطی کا ازالہ تو یوں ہوگا
کہ اب عمر بن خطاب وہاں دیوار کے ساتھ کھڑا ہوگا اور عباس اس کے کندھوں پر چڑھ کے پرنالہ دوبارہ لگائے گا. اللہ اکبر. یہ ہے صحابہ کی آپس میں محبت، بات کرنے کا طریقہ، سلیقہ. ہم میں سے کوئی ہوتا یا ہمارے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہوتا تو ہم نے تو اگلے پہ جا کے چڑھائی کر دے. تو یہ سیکھیں، صحابہ کرام کی زندگی سے سیکھیں. ہاں جی، کتنے پیار سے کیا سوال کیا اور کتنے پیار سے بغیر کسی بات کے انہوں نے خود آئے، دیوار کے ساتھ کھڑے ہوئے، وہی پرنالہ سیدنا عمر کے کندھوں پر چڑھ کر سیدنا عباس نے دوبارہ لگا دی. میرا آپ بھائیوں سے سوال ہے، یہ پرنالہ دین کا حصہ ہے؟ نہیں. اس کا سوال قیامت کے دن ہونا ہے؟ نہیں. اس کا سوال قبر میں ہونا ہے؟ نہیں، کہیں نہیں ہونا. تو پھر سیدنا عمر نے اتنا اہتمام کیوں کیا؟ کیونکہ یہ کام بلا شبہ دنیاوی کام تھا، ایک ضرورت اور مجبوری تھی، لیکن اس کے ساتھ نسبت جڑ گئی محمد رسول اللہ کی. اس کے ساتھ عمل پریکٹیکل آ گیا محمد رسول اللہ کا. تو اب دوسری بات نہیں ہے، یہ انداز تھا، یہ طریقہ تھا، یہ سنت تھی صحابہ کرام کی کہ جب نام آ جاتا رسول اللہ کا تو وہ گردنیں جھکا لیا کرتے، دوسری بات نہیں کرتے تھے. اور آج کا مسلمان، میں اور آپ، اللہ کی قسم ہم بڑے ظالم لوگ ہیں. میں قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، ہم بڑے ظالم لوگ. ہمیں نہ اللہ سے محبت ہے، نہ اس کے رسول سے محبت ہے، نہ قرآن سے محبت ہے، نہ اسلام سے محبت ہے. ہم بڑے ظالم لوگ ہیں. ہم اسلام کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. ہم میں سے ہر ایک اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اسلام کو، قرآن کو، دین کو، اللہ کو، رسول کو، سب کو جو ہے نا جت سے جتنے کما سکتا ہے کماتا ہے. ہمیں حیا نہیں آتی اللہ کے حکم سے، ہمیں شرم نہیں آتی اللہ کے رسول کے حکم سے، ہمیں قرآن کے حکم کا بھی پاس نہیں ہوتا، ہمیں سنت رسول کا کوئی حیا نہیں ہوتا. میں زیادہ مثالیں اس کی نہیں دینا چاہوں گا. ہر ایک شخص اپنے متعلق خود سوچ لے کہ ہم اسلام پر کتنے عمل کر رہے ہیں. جب یہ بھی معیار محبت نہیں ہے، معیار اطاعت نہیں ہے، تو پھر معیار ہے کیا؟ ہاں میرے بھائی، میں بتاتا ہوں کیا ہے. اللہ اکبر. سیدنا عمر بن خطاب نبی علیہ السلام کے ساتھ چہل قدمی فرما رہے. نبی علیہ السلام نے عمر بن خطاب کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں ڈالا ہوا ہے، جیسے کوئی دو دوست نہیں چلتے، بڑے ریلیکس ماحول میں چہل قدمی ہو رہی. ہاتھ پکڑا ہوا ہے، ہاتھ میں ہاتھ ڈالا ہوا ہے اور چہل قدمی ہو رہی. پوچھا عمر تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے؟ کہا اللہ کے رسول پوری کائنات سے بڑھ کر، پوری دنیا سے بڑھ کر، تمام انسانوں سے بڑھ کر، ماں باپ سے بڑھ کر، اولاد سے بڑھ کر، بیوی بچوں سے بڑھ کر، الا نفسی، سوائے اپنی جان کے. جان ہر ایک کو بہت عزیز ہوتی. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یا عمر، عمر ابھی تو ایمان مکمل نہیں ہوا. یہ بڑے سیدھے سادے عظیم لوگ تھے، کوئی لمبا چوڑا سوچا نہیں ہے، کوئی غور و فکر زیادہ نہیں کیا. فوراً کہنے لگے اللہ کے رسول اب آپ مجھے پوری کائنات کے انسانوں سے بڑھ کر، ماں باپ سے بڑھ کر، بیوی بچوں سے بڑھ کر، اپنی جان سے بھی بڑھ کر عزیز. فرمایا الآن یا عمر، اب آپ کا ایمان پورا ہو گیا ہے. یہ ہے معیار، محبت نبی کا معیار، محبت رسول کا معیار. آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو کچھ لوگ دروازے پر کھڑے، تو آپ نے ارشاد فرمایا بیٹھ جائیے. عبداللہ بن عمر جو عمر بن خطاب کے صاحبزادے ہیں، متبع سنت کے لقب سے مشہور ہے. ایک پاؤں دہلیز کے اندر ہے، دوسرا پاؤں دہلیز کے باہر ہے، وہیں بیٹھ گئے، درمیان میں، دروازے کے درمیان میں بیٹھ گئے. نبی علیہ السلام کی نظر پڑی تو کہا عبداللہ اندر آ جاؤ، تم یہاں کیوں بیٹھ گئے؟
کہا اللہ کے رسول بس آپ کی آواز سنی بیٹھ جائیے، تو میں بیٹھ گیا جس حالت میں تھا۔ مطلب اس اللہ کے بندے نے پاؤں اندر کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا اور اندر والا پاؤں باہر کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا، اور جہاں تھا وہیں بیٹھ گیا۔ یہ ہے اطاعت رسول کا طریقہ، یہ ہے اطاعت رسول کی عملی شکل، جس کا مطالبہ ہے اللہ کی طرف سے بھی، اس کے رسول کی طرف سے۔ آئیے اب آپ کو وہ کلام اللہ کا مقام سناتا ہوں جو آپ کے سامنے میں نے پڑھا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل ان کنتم تحبون اللہ، اے میرے پیغمبر اپنی امت محمدیہ سے یہ کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو یا محبت کرنا چاہتے ہو، تمہارا دعویٰ، تمہارا خیال، تمہارا ارادہ، فتبعونی، اس کا ایک ہی طریقہ ہے، محمد الرسول اللہ کو رہبر و رہنما مان لو، ایک ہی طریقہ ہے، دوسرا کوئی طریقہ نہیں، صرف ایک ہی جھنڈا ہے، دو باتیں نہیں ہیں، ایک ہی بات ہے، محمد الرسول اللہ کو مرشد اعظم مان لو، رہبر اعظم مان لو، سید الانبیاء مان لو، سید الرسل مان لو۔ وہ جو کہتے جاتے ہیں وہ مانتے جاؤ، وہ جس سے منع کرتے جاتے ہیں اس سے رکتے جاؤ۔ عزیزان، آخری بات، نبی علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے، والذی نفسی بیدی، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان۔ یہ بہت بڑی قسم ہے، اور نبی علیہ السلام اس کو عام حالات میں نہیں اٹھایا کرتے تھے، جب کوئی بہت بڑی اہم بات ہوتی تو پھر اس قسم کو اٹھایا کرتے۔ فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، لا یومنو لا یومنو لا یومنو، 3 دفعہ ارشاد فرمایا، ہاں جی، اللہ کی قسم ہے، اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد کی جان، وہ شخص مومن نہیں ہے۔ صحابہ کرام تو پریشان ہو گئے، کہنے لگے اللہ کے رسول کون مومن نہیں؟ فرمایا وہ شخص جو پسند نہیں کرتا اپنے بھائی کے لیے جو اپنے لیے پسند کرتا، حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، وہ شخص مومن نہیں ہے جو اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہیں کرتا جو اپنے لیے پسند کرتا۔ ایمان چیک کرنا ہو تو آج شام کو ہی چیک کر لیجئے گا، یا گھر جانے کے بعد جب گلی میں صدا آئے کہ اللہ کے نام پہ دے دو، اس صدا کے جواب میں ہم اس فقیر کو کیا دیتے ہیں، وہاں آپ کے ایمان کا لیول چیک ہو جائے گا۔ اگر آپ اس کو رات کا باسی سالن دیتے ہیں اور رات کی بچی ہوئی روٹیاں دیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اللہ کی عزت اپنے برابر بھی نہیں کی، چہ جائے کہ اپنی جان سے زیادہ عزیز ہو۔ اور اگر آپ نے اس فقیر کو جو اللہ کے نام پر مانگ رہا ہے تازہ سالن دیا، تازہ روٹیاں دیں، اور وہی آپ نے خود کھایا، تو اس کا مطلب ہے آپ نے اللہ کی عزت اپنے برابر کی، جو خود کھایا وہی اللہ کے نام پہ دیا۔ اور اگر آپ نے تازہ سالن اور تازہ روٹی فقیر کو دی اور رات والا سالن اور رات والی روٹی خود کھائی، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اللہ کو اپنے سے زیادہ عزت دی۔ میں بات کھول کر سمجھا چکا ہوں، اب اس طرح آپ نے خود چیک کرنا کہ ہم ایمان کے کس درجے پر کھڑے ہیں، اپنے بھائیوں کے لیے کیا پسند کرتے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ استغفر اللہ لی ولکم لسائر المومنین، جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔